الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ ایمان ہمارا تب قبول ہوگا جب دل میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی. محبت رسول کے بغیر ایمان قابل قبول نہیں ہے. اس پر گزشتہ جمعے کچھ معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی. اور گفتگو ہم نے یہاں پر چھوڑی تھی کہ یہ محبت رسول ہمارے دلوں میں کیسے آئے گی، اس کا کیا طریقہ ہے. تو انسانی فطرت یہ ہے کہ انسان جس چیز کا زیادہ ذکر کرتا ہے ادب و احترام سے، تو اس کی محبت انسان کے دل میں خود بخود گھر کر جاتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا ضروری ہے. ذکر رسول، جتنا زیادہ حضور علیہ السلام کا ہم ذکر کریں گے اتنی زیادہ ہمارے دلوں میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار پیدا ہوگا. اور کس طریقے کے ساتھ ذکر کیا جائے؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ
ہم آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، آپ کے کمالات اور معجزات کا مطالعہ کریں، اپنے اپنے علماء سے کہیں کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت بیان کریں، اور اس نیت سے سنیں کہ ہم نے وہ سیرت سن کر اپنی زندگی پر لاگو کرنی ہے، نافذ کرنی ہے۔ صرف سیرت سن کے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کیا، ہاتھ صاف کیے جا رہے۔ وہ ایک ہندو تھا، اس کا یہ کھل کا کاروبار تھا، یہ گائے بھینسیں کھاتی ہے نا، اس کا کاروبار تھا، بہت بڑی دکان تھی اس کی۔ اس کا بچہ جوان ہوا تو بیٹے سے کہا کہ بیٹا اب تم بھی مندر جایا کرو اور پنڈت جی سے گیتا سنو، پنڈت سے گیتا سنو۔ نوجوان تھا، چلا گیا اگلے دن، پنڈت سے گیتا سنی۔ تو اس وقت جو پنڈت جی چیپٹر پڑھ رہے تھے وہ گاؤ ماتا سے متعلق تھا۔ گاؤ ماتا کا ادب کرو، احترام کرو، اس کی تعریف، یہ سن کر آ گیا۔ اگلے دن صبح کو بیٹے سے کہا کہ تم جا کر دکان کھولو، میں آتا ہوں۔ اب بیٹا گیا، اس نے دکان کھولی، کھڑ بھوسے کے کٹے جو ہیں وہ باہر نکال کر رکھے، جیسے ہمارے دکاندار دکان میں اندر کچھ بھی نہیں رکھتے، سارا باہر روڈ پر نکال کر رکھتے، ایسے اس نے بھی نکال کر رکھ لیا۔ تو اتنے میں گاؤ ماتا کہیں سے ٹہلتی ٹہلتی تشریف لے آئی۔ جیسے گاؤ ماتا آئی، اس نے تو سن رکھا تھا نا کہ گاؤ ماتا کی عزت کرنی ہے، اب وہ کھڑا ہو گیا ایسے کر کے گاؤ ماتا کے سامنے۔ اب گاؤ ماتا آ کے سامنے کھڑ بھوسا رکھا ہوا ہے، ادھر منہ مارا، تھوڑا کھایا، وہ کٹا گرا دیا، پھر ادھر منہ مارا، تھوڑا کھایا، یہ کٹا گرا دیا۔ 5-10 منٹ کے اندر سارا اس کا بکھیر دیا سامان۔ اتنے میں اس کا باپ بھی آ گیا، اس نے دیکھا کہ یہ سارا گاؤ ماتا لگی ہوئی ہے، اس نے بڑا ڈنڈا اٹھایا، 2 لگائے گاؤ ماتا کو اور 2 لگائے اپنے بیٹے کو۔ بڑا کمبخت اندھا ہے، یہ ساری تباہی کر دی ہے اس نے، اور تو بیٹھا ہے چپ کر کے۔ اس نے بولا باجی آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گیتا سن کے آنا، تو میں گیتا سن کے آیا تھا، گیتا میں تو یہی بتایا گیا ہے۔ تو اس نے بولا بدبخت، گیتا سننے جانا تھا تو مجھ سے پہلے پوچھتا تو صحیح کہ سننی کیسے ہے۔ اب باجی اب بتا دو کیسے سننی۔ کہا میرا طریقہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ میں دامن پھیلا کر ایسے بیٹھ جاتا ہوں پنڈت جی کے سامنے، چوکڑی مار کے پنڈت جی گیتا پڑھتے رہتے ہیں، پڑھ کر دعا کرتے ہیں، جب اٹھ جاتے ہیں تو میں یہ دامن ایسے جھاڑ دیتا ہوں، یہ لو پنڈت جی جو تم نے پڑھایا وہ اپنے پاس رکھو، اب میں جا رہا ہوں دنیا کمانے، اب میں جا رہا ہوں دنیا کمانے۔ تو اس کی طرح ہم حضور علیہ السلام کی سیرت نہ سنیں کہ مولوی صاحب باتیں تو آپ کی سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو گیا پر عمل نہیں کریں گے۔ عمل تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ سیرت میں تو سچ بولنا پڑے گا۔ اگر محمد عربی کی سیرت پر عمل کریں گے تو ہمیں سچ بولنا پڑے گا۔ پھر پاکستانی کپڑے کو جاپانی کپڑا کہہ کے ہم کیسے بیچیں؟ پھر 3 دن کی سڑی ہوئی سبزی کو ہم تازہ سبزی کہہ کر کیسے بیچیں؟ پھر سرخ اینٹیں کوٹ کر مرچی میں ملا کر اس کو خالص مرچ کر کے کیسے بیچیں؟ پھر مکئی کی
بالوں پر زعفرانی رنگ لگا کر اس کو ڈبی میں پیک کر کے زعفران کر کے کیسے بیچے؟ سیرت پر عمل کریں گے تو ہمارا تو کاروبار ڈوب جائے گا. اسی لیے مولوی صاحب باتیں آپ کی بالکل صحیح ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو گیا، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. اگر عمل نہیں کرنا ہے تو سیرت سننے کا اور بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. عمل شرط ہے. میں ہمیشہ ایک بات عرض کرتا ہوں، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. انسان کیا؟ ہر چیز دو چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے. ایک سیرت، دوسرا صورت. صورت ظاہری شکل اور شباہت کو کہتے ہیں، ظاہری جسمانی ساخت کو کہتے ہیں، اور سیرت انسان کی اندر کی خوبیوں کو اور کمالات کو کہتے ہیں. رنگ کا کالا ہونا یہ صورت ہے، دل کا کالا ہونا یہ سیرت ہے. رنگ کا گورا ہونا یہ صورت ہے، دل کا سفید ہونا یہ سیرت ہے. جیسے صورت اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے، اسی طرح سیرت اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے. صورت میں ہم تبدیلی نہیں لا سکتے. صورت میں تبدیلی، اب میں بیٹھوں کہ یار میں اتنے بڑے جامع مسجد کا خطیب ہوں اور 2.5 کلو بھی وزن نہیں ہے میرا، اچھا نہیں لگتا ممبر پر اتنا چھوٹا دبلا پتلا آدمی بیٹھے. خطیب ہوں، تھوڑا سا اپنے اوپر گوشت لگا لوں، بڑا سر ہو، تھوڑا پیٹ بھی باہر نکلا ہوا ہو، گردن بھی موٹی ہو، تاکہ لوگ دیکھ کر کہیں تو خطیب صاحب بیٹھے ہوئے. ابھی تو مجھے کہیں گے کہ چوکیدار بیٹھا ہوا. تھوڑا رنگ بھی گورا ہو، قد بھی تھوڑا اونچا ہو، تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. 50 سال کا میں ہو گیا ہوں، 51واں سال چل رہا ہے. اگر ہونا ہوتا تو ان 50 سالوں میں تبدیلی کر لیتا نا، مطلب شکل میں تبدیلی نہیں آئے گی. ایک آدمی چپٹی ناک کے بینا ہے، وہ کہے کہ یار ناک میری ستواں ہونی چاہیے، کھڑی ہونی چاہیے. ایک آدمی کے کان بڑے بڑے ہیں، وہ کہے یار کان چھوٹے ہونے چاہیے. اگر کاٹ کر چھوٹے کرے گا تو کانوں کی شکل خراب ہو جائے گی، جیسے چھوٹے نہیں ہوں گے. ایک آدمی کالا ہے، وہ 1 من کریم کے اندر 24 گھنٹے بیٹھا رہے، ڈرم میں کریم بھر کر اس میں بیٹھا رہے، پھر نکلے گا کالے کا کالا ہی نکلے گا، سفید نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ کیوں کہ صورت میں تبدیلی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن سیرت میں تبدیلی انسان کے اختیار میں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان کو کالا ہونے کی وجہ سے جہنم میں نہیں ڈالیں گے، ٹھگنا ہونے کی وجہ سے جہنم میں نہیں ڈالیں گے، آنکھیں چھوٹی ہونے کی وجہ سے جہنم میں نہیں ڈالیں گے، لمبا ہونے کی وجہ سے جہنم میں نہیں ڈالیں گے، جھوٹا ہونے کی وجہ سے ڈالیں گے، زانی ہونے کی وجہ سے ڈالیں گے، شرابی ہونے کی وجہ سے ڈالیں گے، تہمت لگانے کی وجہ سے ڈالیں گے، خیانت کرنے کی وجہ سے ڈالیں گے، بددیانتی کرنے کی وجہ سے ڈالیں گے، غیبت کرنے کی وجہ سے ڈالیں گے، ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے ڈالیں گے، ملاوٹ کرنے کی وجہ سے ڈالیں گے. کیوں کہ یہ ان ساری چیزوں کا تعلق سیرت سے ہے، اور سیرت کو تبدیل کرنا انسان کے اختیار میں ہے.
قرآن نے کہہ دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی بھی جان کو اس چیز کا پابند بنایا ہی نہیں ہے جو اس کے بس میں نہ ہو. میرے بس میں گورا ہونا نہیں ہے، اللہ نے مجھے نہیں کہا تو گورا بن جا. ٹھیکنے کے بس میں لمبا ہونا نہیں ہے، اللہ نے نہیں کہا تو لمبا بن جا. لیکن جھوٹے کے بس میں سچا ہونا ہے، جھوٹے کے بس میں سچا ہونا ہے، اللہ نے کہا سچ بول. زانی کے بس میں عزت دار ہونا، عفت دار ہونا ہے، اس لیے اللہ نے کہا زنا چھوڑ عزت والا بن جا. شرابی کے اختیار میں شراب چھوڑنا ہے، اس لیے اللہ نے کہا شراب حرام ہے. دھوکے باز کے بس میں دھوکہ چھوڑنا ہے، اس لیے اللہ نے کہا دھوکہ چھوڑ. بے نمازی کے بس میں نماز پڑھنا ہے، اس لیے اللہ نے کہا نماز پڑھ. ناپ تول میں کمی کرنے والے کے اختیار میں پورا ناپنا ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ ناپ تول میں پورا کرو. ظالم کے بس میں انصاف کرنا ہے، اس لیے اللہ نے کہا اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل کرو. تو جو چیز ہمارے بس میں ہے اس کا وہ سیرت سے تعلق ہے. اس لیے علماء زیادہ تر، آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی جلسہ ہوتا ہے، سیرت النبی کا جلسہ، سیرت النبی کی کانفرنس، سیرت النبی کا سیمینار، سیرت النبی کنونشن، سیرت النبی پر بیان، سیرت النبی پر تحریر، سیرت النبی پر نعت. اور یہ حضور علیہ السلام کا اعزاز ہے کہ دنیا میں کسی انسان کی اتنی تعریف نہیں کی گئی جتنی تعریف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہے. اور ایک تعریف تو جھوٹی ہوتی ہے نا. ہاں، پیپلز پارٹی والے کہیں ہمارے زرداری صاحب تو ایک پائی کا کرپشن نہیں کرتے. عمران خان والے کہیں کہ بھائی عمران خان صاحب نے تو گھڑی چرائی نہیں ہے توشہ خانے سے. مسلم لیگ والے کہیں کہ بھائی نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب تو بالکل پکے مومن ہیں، انہوں نے تو کبھی ایک پائی بھی نہیں کھائی آرام کی. تو یہ ہے جھوٹی تعریف. لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج تک جتنی تعریف ہوئی ہے وہ کم ہی ہوئی ہے. وہ کیا ہوئی ہے؟ کم ہوئی ہے. آپ اس سے بھی زیادہ افضل ہیں. کسی نے کہا حضور اتنے خوبصورت، اتنے خوبصورت، اتنے خوبصورت، بول بول کر کہنے لگا اس سے آگے تو مجھے خوبصورتی بیان ہی نہیں کرنا آ رہی. جہاں انسان آپ کی خوبصورتی بیان کر کے تھک جاتا ہے، حضور علیہ السلام اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. کوئی حضور علیہ السلام کی سچائی کو بیان کرنے لگے، بیان کرتے 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 بیان کرتے کرتے جہاں انسان تھک جاتے، عاجز آ جاتے، اس سے آگے بیان نہیں کر سکتے، حضور علیہ السلام اس سے زیادہ سچے ہر ایک چیز کے اندر. میں نے بارہا آپ حضرات کو بتایا کہ ایک شاعر نے، ویسے اگر حضرت حسان سے لے کر، حضرت حسان کون تھے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خواں تھے، آپ کی شان میں اشعار پڑھنے والے. حمد کہتے ہیں ان اشعار کو جن میں اللہ کی تعریف ہو، نعت کہتے ہیں ان اشعار کو جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو. حمد پڑھنا بھی ثواب کا کام ہے، نعت پڑھنا بھی ثواب کا کام ہے، لیکن نعت پڑھنے میں اتنا غلو نہ کرو کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی کرسی پر بٹھا دو. ٹھیک ہے، اللہ اللہ ہے، ان کا مقابلہ نہیں ہے. اللہ کے بعد سب کچھ محمد ہے، اتنا ہونا چاہیے.
اتنا نہیں کہ محمد عربی کی تعریف میں اتنے بڑھ جاؤ عیسائیوں کی طرح. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے اتنا پیار کیا کہ ڈائریکٹ کہہ دیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے, اللہ کا بیٹا بھی اللہ ہوتا ہے. ہم ایسے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ محمد ہمارے لیے سب کچھ, محمد ہماری بخشش کا ذریعہ, محمد ہماری نجات کا ذریعہ, محمد کے ہاتھوں حوض کوثر پیا جائے گا, محمد کے ہاتھوں ہماری شفاعت ہوگی, محمد افضل البشر, محمد سید البشر, محمد خاتم الانبیاء, محمد امام الانبیاء, سب کچھ محمد. لیکن اللہ کے مقابل جب آئیں گے تو وہ اللہ کے بندے ہیں. تب وہ کیا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد, ان محمدن, بے شک محمد, عبدہ, اس اللہ کے بندے ہیں, ورسولہ, اور اس کے رسول ہیں. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں فرق رکھنا پڑے گا. آج تک جتنی تعریف کی گئی ہے, کروڑوں اربوں اشعار ہیں, اگر انہیں جمع کیا جائے, ہمارے بس میں ہی نہیں ہے کہ ہم وہ جمع کر سکیں. دنیا کی ہر زبان میں, انگریز مسلمانوں نے انگریزی میں, چائنیز مسلمانوں نے چائنا میں, تائیوانی مسلمانوں نے اپنی بولی میں, جاپنیز نے جاپنیز زبان میں, ہاں کورین نے کورین زبان میں, اردو, سندھی, بلوچی, پشتو, دنیا کی ہر زبان میں اگر کسی ہستی کی تعریف اشعار میں اور نثر میں کی گئی ہے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ان میں ایک چیز مشترک ہے, یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. میں چائنیز سیکھنا چاہوں, میرے لیے بہت مشکل ہوگا. چائنیز میری زبان سندھی بولنا چاہے اس کے لیے بہت مشکل ہوگا. لیکن چائنیز اور سندھی دونوں مل کر قرآن سیکھنا چاہیں, آسان. میں انگریزی سیکھوں اس کے لیے شدید محنت کرنا پڑے گی. انگریز سندھی سیکھے اس کے لیے شدید محنت کرنا پڑے گی. لیکن دونوں بیٹھ کر ایک مدرسے میں قرآن پڑھیں, سیکھ لیں گے. انگریزی بھی اسی لہجے میں قرآن پڑھے گا, سندھی بھی اسی لہجے میں قرآن پڑھے گا, ہندی بھی اسی لہجے میں قرآن پڑھے گا. آپ دنیا کی ہر زبان, آپ بائبل کے حافظ نہیں ہیں, گیتا کے حافظ نہیں ہیں, تورات, زبور, انجیل کے حافظ نہیں ہیں, دنیا کی کسی کتاب کے حافظ نہیں ملیں گے. قرآن جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, یہ میرے آقا کا معجزہ ہے کہ دنیا کی ہر زبان بولنے والا اس قرآن کا حافظ ملے گا. ہر زبان بولنے والا, اور سب قرآن پڑھیں گے ایک ہی لہجے میں. چائنیز قرآن پڑھے گا تو عربی لہجے میں ہی پڑھے گا, چنگمنگ چنگمنگ نہیں کرے گا. وہ پٹھان پڑھے گا وہ بھی عربی لہجے میں, تائیوانی پڑھے گا وہ بھی, جرمنی پڑھے گا وہ بھی, افریقی پڑھیں گے وہ بھی. جو جس دنیا کے خطے میں رہنے والا ہے وہ اپنی زبان سے دوسری زبان پڑھے گا. ہمارے یہاں بلوچ بچے پڑھتے ہیں, وہ مجھے کہتے ہیں سر آپ کھانا کھاتی ہے؟ مجھے کیا بولتے ہیں, آپ کھانا کھاتی ہے؟ حالانکہ کھاتی تو ہمارے ہاں مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے نا, فیمیل کے لیے بولا جاتا ہے. اور اپنی ٹیچر کے لیے بولیں گے ہمارا ٹیچر بولتا ہے, ٹیچر فیمیل ہے اس کے لیے بولتا ہے.
اور مجھے بولیں گے آپ بولتی ہیں. یہ زبان کا فرق ہونے کی وجہ سے الفاظ الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن کے لہجے میں فرق، یہ میرے آقا کا معجزہ ہے. جس نے اس کا کلمہ پڑھ لیا، چائنیز مسلمان سے پوچھو کلمہ کیا ہے، وہ بھی بولے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. افریقی سے پوچھو گے وہی بھی یہ الفاظ بولے گا، امریکی سے پوچھو گے وہ بھی یہی الفاظ بولے گا. ہر دنیا کا مسلمان اپنی زبان کوئی بھی بولتا ہو، لیکن کلمہ جو ہے وہ اسی لہجے انہی الفاظ میں پڑھ کر سنائے گا. میرے آقا نے ساری انسانیت کو ایک لڑی کے اندر جوڑ دیا ہے، ایک لہجہ. نماز ہماری ایک جیسی، چائنیز کا کلچر اور ہوگا، جاپنیز کا کلچر اور ہوگا، امریکیوں کا کلچر اور ہوگا، لیکن دنیا کے جس بھی خطے میں ہیں نماز سب 5 ٹائم پڑھیں گے، روزہ سب رمضان میں رکھیں گے، حج سب ذی الحجہ میں کریں گے. چائنا سے آنے والا بھی وہی احرام کی 2 چادریں پہنے گا، امریکہ سے آنے والا بھی وہی احرام کی 2 چادریں پہنے گا، افریقہ سے آنے والا کالا بھی وہی احرام کی 2 چادریں پہنے گا. یہ میرے کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ انسانیت کو ایک شکل دے دی ہے. تو سیرت النبی صرف ذکر کر لینا، بیان کر لینا کافی نہیں، بلکہ ذکر اور بیان کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا ضروری ہے. صورت پر ہم عمل نہیں کر سکتے. احادیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ اتنا روشن تھا کہ 14ویں کا چاند بھی ماند تھا. اب ہم کہیں گے حضور علیہ السلام کا چہرہ روشن تھا، ہم بھی کریم لے کر آئیں، ہم بھی اپنا چہرہ روشن کریں، نہیں حدیث میں. لیکن حضور علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، اب ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نماز پڑھیں. جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں وہ عمل کرنا ہے. بات یہاں سے شروع ہوئی، گزشتہ جمعہ یہاں پر ختم ہوئی کہ ہم حضور علیہ السلام سے محبت کیسے کریں، ہمارے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت کیسے آئے. تو بھائی اس کا ذکر کرنے سے آئی. جتنا زیادہ پیغمبر کا ذکر ہوگا ہمارے دل میں اتنی زیادہ محبت آئے گی. اور ذکر کرنے کا سب سے آسان طریقہ، اب ظاہر ہے آپ لوگوں کو کہوں کہ میں سیرت مصطفیٰ کی کتاب لے کر مطالعہ کرو، آپ کہو گے مولوی صاحب ہمیں موبائل سے فرصت ملے گی تو مطالعہ کریں گے. آپ کو میں بولوں کہ فلانے مصنف کی لکھی ہوئی سیرت کی کتاب وہ پڑھو، آپ بولے گے مولوی صاحب اتنا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو سب سے آسان حضور علیہ السلام کا ذکر وہ ہے درود پاک. سب سے آسان ذکر کیا ہے؟ درود پاک. اور پھر درود پاک میں بھی تفصیلی درود بھی ہے اور مختصر درود بھی ہے. اور درود پاک وہ عمل ہے جو کبھی بھی رد نہیں ہوگا. نماز رد ہو جائے گی، روزہ رد ہو جائے گا، حج رد ہو جائے گا، زکوٰۃ رد ہو جائے گی. اللہ چاہے رد کر دے، نہیں مانتا، نہیں قبول کرتا تیری نماز، جا تو نے دکھلاوے کے لیے پڑھی ہے. ہمارے ہاں بعض اس لیے بھی نماز پڑھتے ہیں نا، ٹوپی سفید رکھ کر، داڑھی صرف اس لیے رکھتے، نماز اس لیے پڑھتے
کہ لوگ بولیں گے یار حاجی صاحب پہلی صف میں ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، یہ تو ایماندار ہوں گے، اور سب سے زیادہ کینچی بھی یہی لگاتے ہیں گراہکوں کو، میرے جیسا اس کی نماز کو دیکھ کر جاتا ہے اور اس اعتبار کو خوب کاٹتے ہیں، ہم اس لیے بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اکیلے پڑھ رہے ہوں گے ٹھکا ٹھک 10 اور 4 بندے بیٹھے ہوں گے، اتنا سکون سے پڑھ رہے ہوں گے، ایسے جھکے ہوئے ہوں گے جیسے بس پتہ نہیں کیا ہوا جا رہا ہے، 4 لوگ دیکھ رہے ہیں نا، اس لیے اطمینان سے۔ ویسے ایک دفعہ بھی رکوع میں سبحان ربی العظیم نہیں پڑھتے، ابھی پڑھے 11 مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی، یہ دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو یہ نماز رد ہو جائے گی۔ دکھانے کے لیے دکھلانے کے لیے جہاد کرو گے رد ہو جائے گا، دکھلانے کے لیے حج کرو گے رد ہو جائے گا، دکھلانے کے لیے شہید ہو جائے رد ہو جائے گا، دکھلانے کے لیے مولوی بیان کرے رد ہو جائے گا۔ لیکن اگر درود شریف دکھلانے کے لیے پڑھو گے تب بھی قبول ہوگا۔ درود شریف دکھلانے کے لیے پڑھو گے تب بھی قبول ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ درود میں کیا ہے؟ درود میں ہے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو رحمت نازل کر محمد پر۔ میرا اللہ کہے گا بالکل کروں گا میرے بندے، تو بھلے دکھلانے کے لیے بول، لیکن تو نے بات ایسی کہی ہے جو میری مرضی کی ہے، اس لیے قبول ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کہ ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ ہمارے جسم کا رواں محمد عربی کے احسانات کے تلے دبا ہوا، ہم چاہ کر بھی، ہم کوشش کر کے بھی، ہم جدوجہد کر کے بھی احسانات کا بدلہ بولتے نہیں ہو، نہیں دے سکتے، چاہے بھی تو۔ حضرت ایک صحابی خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں نے گرفتار کر لیا، انہیں سزائے موت دی جانے لگی، پھانسی پر چڑھایا جانے لگا۔ ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری کوئی خواہش؟ فرمایا کہ میں 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ اتار دیا، پڑھ لو۔ حضرت خباب نے جلدی پڑھے، 2 رکعت پڑھی لیکن جلدی، سجدہ بھی مختصر کیا، رکوع بھی مختصر کیا، قیام بھی مختصر کیا، جلدی سے سلام پھیر دیا۔ پھر کافروں سے کہنے لگے اے سرداران قریش، میں نے جب نماز کی نیت باندھی تھی مجھے نماز پڑھنے میں بہت مزہ آ رہا تھا، لیکن میں نے نماز مختصر اس لیے کی کہ اگر میں نماز لمبی کرتا تو تمہارے دل میں یہ خیال ہوتا کہ محمد کا ساتھی موت کے ڈر سے لمبے سجدے کر رہا ہے، اس لیے میں نے سجدے چھوٹے کیے، مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ تختے دار پر کھڑا کر دیا، ہاتھ پیر بندھے ہوئے۔ اتنے میں کسی نے کہا خباب ایک بات ہماری مان لو، ہم سولی سے آپ کو اتار دیں گے، جان بخش دیں گے۔ تصور کرو آپ اور ہم میں سے کوئی سولی پر کھڑا ہو اور اسے کہا جائے کہ بھائی ایک بات کہو، ہم کہیں گے ہم سے 10 کھیل والوں سولی سے اتار دو۔ خباب نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا تم صرف اتنا اپنی زبان سے یہ جملہ کہہ دو کہ اگر میری جگہ محمد سولی پر ہوتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حضرت خباب کی چیخ نکل گئی، لرز گئے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہاں نماز مختصر کر رہے ہیں لیکن جب بات محمد کی ذات کی آئی تو رونے لگ گئے، فرمانے لگے ارے ظالمو، تم کہتے ہو کہ میں یہ الفاظ کہوں؟
میری تو خواہش یہ ہے کہ خباب کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ اتنی جانیں خباب کو دے اور تم ایک ایک کو محمد کے نام پر سولی دیتے جاؤ. مجھے یہ قبول ہے محمد کو مدینے کی زمین پر پیر میں کانٹا بھی نہیں لگنا چاہیے. تو یہ محبت، یہ الفت، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ کے احسانات ہم پر اتنے ہیں، ہم چاہیں بھی تو احسان آپ کے اتار نہیں سکتے. ورنہ آج ہمارے اندر کون سا گناہ نہیں ہے؟ کیا ناپ تول میں کمی ہم نہیں کرتے؟ کیا ملاوٹ ہم نہیں کرتے؟ کیا جھوٹ ہم نہیں بولتے؟ کیا دھوکہ نہیں کرتے؟ کیا زنا ہمارے ہاں نہیں؟ کیا شراب ہم نہیں پیتے؟ کیا ہمارے پاس نہیں ہے؟ کون سا گناہ ہے جو ہم نے چھوڑا ہو؟ ایک ایک وہ گناہ جس ایک ایک گناہ پر ایک ایک امت تباہ ہو گئی. آج وہ سب گناہ اس امت میں ہیں. چہرے مسخ نہیں ہو رہے، پتھر نہیں برس رہے، بندر اور خنزیر نہیں بن رہے، زمین میں نہیں دھسے جا رہے، آگ نہیں برس رہی. کیوں؟ ہم اللہ کے رشتہ دار ہیں، ہم اللہ کے قریبی رشتہ دار ہیں؟ نہیں. اللہ کے عذاب اور ہمارے درمیان رحمت للعالمین کے ہاتھ ہیں. جو 1400 سال پہلے اللہ سے دعا کر گئے، یا اللہ میری امت کو پہلی امتوں کی طرح کبھی ہلاک نہ کرنا. تم سمجھ رہے ہو کہ ہم کوئی فن خان ہیں کہ ہم بندر نہیں بن رہے، زنا کر کے بھی ہم سور نہیں بن رہے، جوا کھیل کر بھی ہم بندر نہیں بن رہے، احلام بازی کر کر بھی ہم پہ پتھر نہیں برس رہے. یہ محمد کی دعاؤں کا صدقہ ہے. میری اور آپ کی ایک ایک سانس محمد عربی کے بارے احسان تلے دبی ہوئی ہے. ہمارے دل کی ایک ایک دھڑکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے. تیری میری جو آنکھوں کی چمک ہے، تیرے میرے جو کانوں کی سماعت ہے، تیری میری جو زبان کی گویائی ہے، تو اور میں جو زمین پر چل رہے ہیں، جو جی رہے ہیں، جو کاروبار میں مصروف و مگن ہیں، یہ سارا محمد کی جوتیوں کا صدقہ ہے. ورنہ تیری اوقات نہیں کہ تو زمین پر چل سکے. اتنے جس کے احسانات ہیں تو وہ احسانات کا بدلہ کیسے دیا جائے؟ کہا یا اللہ ہمارے آقا کے ہم پر احسان بہت ہیں، ہم بدلہ نہیں اتار سکتے. اللہم صلی علی محمد. ہماری طرف سے آپ ان پر رحمت نازل فرمائیں. سبحان اللہ نہیں کہنا؟ اچھا نہیں لگا نا؟ ہماری طرف سے آپ ان پر رحمت نازل فرمائیں، ہماری حیثیت کے مطابق نہیں، آپ کی حیثیت کے مطابق، آپ کی شان کے مطابق، آپ کے مقام کے مطابق. جو ان کا مقام ہے، جو آپ کا مقام ہے، دینے میں آپ کا مقام، لینے میں محمد کا مقام، یہ آپ جانے اور آپ کا نبی جانے. ہماری درخواست اتنی ہے، اللہم صلی علی محمد. اور سب سے چھوٹا درود چلتے پھرتے زبان پر جاری رکھو، صلی اللہ علیہ وسلم. زیادہ لمبا تو نہیں ہے، پڑھ کر بتائیں. سب نہیں بول رہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب سے چھوٹا درود ہے. کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہو، وضو کر کے بیٹھو، 300 دفعہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھ کے اس درود کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگو، یقین جانو آپ کی وہ مشکل حل ہو جائے گی، آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی. اور سنو،
جمعے کے دن، آج جمعے کا دن ہے، ہمارے یہاں عصر کی نماز پڑھ کر نمازی جلدی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھا کرو۔ ایک درود حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 80 مرتبہ پڑھو۔ کتنی مرتبہ؟ 80 مرتبہ پڑھو، 5 منٹ بمشکل لگتے ہیں۔ 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 80 سال کے گناہ، ہاں آپ جو پڑھ کر میری طرح بولے یار پتہ نہیں معاف ہوئے نہیں ہوئے، اس کو تو جوتے ہی پڑیں گے۔ جو پڑھ کر یقین کر لے گا کہ میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں، تو وہ آئندہ سے گناہ کرنا چھوڑ دے گا۔ بخشوا لیے اب تو، اب کوئی کہے گی میں نے تو گناہ کیا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو 80 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد وہاں بیٹھے ہوئے اٹھنے سے پہلے، جہاں بیٹھے نا نماز پڑھیے، وہیں بیٹھے بیٹھے درود شریف پڑھو، یہ 80 مرتبہ پڑھو، 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 5 منٹ میں 80 سال کے گناہ گئے۔ یقین ہو بہترین عمل ہے درود شریف، مقبول ترین عمل ہے درود شریف، اور سب سے افضل ترین درود، یہ تو سب سے چھوٹا درود بتایا نا میں نے آپ کو، سب سے افضل ترین درود کون سا ہے پتہ ہے؟ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دل میں آپ چاہتے ہو کہ ہمارے دل میں نبی کی محبت آئے، بولتے نہیں مرزا اگر نبی کی محبت آ گئی تو کاروبار تو ہم چھوڑ دیں گے، پھر دکان کی محبت تو چلی جائے گی، بیگم کی محبت، بچوں کی محبت چلی جائے گی۔ نبی کی محبت غالب ہوگی تو ایمان قبول ہوگا، ورنہ جہنمی کا جہنمی رہے گا نمازیں پڑھ کر بھی، جہنمی کا جہنمی رہے گا داڑیاں رکھ کر بھی۔ نبی کی محبت سب سے پہلی شرط ہے تیرے ایمان کی۔ تیرا دل چاہے تب بھی کر، تیرا دل نہ چاہے تب بھی تجھے کرنی پڑے گی نبی سے محبت، اور اس کا آسان طریقہ ہے درود پڑھنا۔ کیا ہے طریقہ؟ درود پڑھنا۔ یہ آپ کی ولادت کا مہینہ ہے، اس میں دوسری چیزیں کرنے کی بجائے حقیقی محبت یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام پر کیا پڑھیں؟ بے انتہا پڑھیں، بے انتہا پڑھیں۔ سب سے کم ترین درجہ یہ ہے کہ روزانہ 100 دفعہ پڑھیں۔ بہترین درجہ یہ ہے کہ 1000 مرتبہ پڑھیں، اور بہترین سے بھی اونچا درجہ یہ ہے کہ 3000 دفعہ روزانہ پڑھیں۔ جب یہ پڑھنے لگو گے نا پھر مدینے والے کی زیارت خواب میں ہونے لگے گی۔ حضور نے فرمایا جو سب سے زیادہ میرے مجھ پر درود پڑے گا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہی ہوگا۔ نبی کا قرب چاہتے ہو؟ درود پڑھو۔ فرمایا تمہارا ہر درود پڑھنے والے 2 فرشتے ہر درود پڑھنے والوں پر اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، جب وہ درود پڑھتا ہے تو فرشتے آ کر مجھے کہتے ہیں یا رسول اللہ راشد مدنی احمد میاں امادی کے بیٹے نے آپ پر درود پڑھا ہے، کتنے